النجم 32 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى الذین وہ لوگ جو یجتنبون اجتناب کرتے ہیں کبائر کبیرہ الاسمی گناہوں سے والفواحش اور بے حیائی سے الا سوائے اللمم چھوٹے گناہوں کے ان بے شک رب کا رب آپ کا واسع وسیع المغفرتی مغفرت والا ہے ہوا وہ عالم زیادہ جانتا ہے بکم تمہیں اذ جب انشأکم اس نے پیدا کیا تمہیں من الارض زمین سے وَإِذْ اور جب انتم تم اجنتن جنین تھے فی بطون پیٹوں میں امہاتکم اپنی ماؤں کے فلا پسنا تزکو تم پاک ٹھہراؤ انفسکم اپنے نفسوں کو ہوا وہ عالم زیادہ جانتا ہے بیمن اسے جس نے اتقا تقوی اختیار کیا اور وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر صغیرہ گناہ یقیناً تیرا رب وسیع بخشش والا ہے وہ تمہیں زیادہ جاننے والا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے سو اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو وہ زیادہ جاننے والا ہے کہ کون متقی ہے الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم کبائر اور اسم اور فواحش یہ ہم سورۃ الشورى کی 37 میں بھی پڑھ چکے ہیں اور اللمم کیا ہوتا ہے کسی جگہ تھوڑی دیر کے لیے اترنا علم فلان بالمکانی جب کوئی شخص کسی جگہ تھوڑی دیر کے لیے اترا ہو بھلائی کرنے والے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ بھلائی کے ساتھ جزا دے گا وہ ہیں جو کبیرہ گناہوں اور فواحش سے بچتے رہتے ہیں مگر کبھی کسی وقت ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اس پر اصرار نہیں کرتے بلکہ فوراً توبہ کر کے اس سے نکل جاتے ہیں گناہ سے ان کی آلودگی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے بس ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول نقل فرمایا اس سے مراد وہ شخص ہے جو کسی فاحشہ کا ارتکاب کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے اللمم قریب ہونا علم بالشیء اذا قاربہ ولم یخالطہ جب کوئی شخص کسی کام کے قریب پیدا ہوا ہو قریب ہو گیا ہو مگر اس نے وہ کام کیا نہ ہو صرف قریب ہوا ہو کسی کام کے کسی گناہ کے کسی صغیرہ یا کبیرہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللمم کوئی چیز نہیں دیکھی جو اس کے مشابہ اس سے زیادہ ہو جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر زنا میں سے اس کا حصہ لکھ دیا جسے لا محالہ اس نے پانا ہی پانا ہے سو آنکھ کا زنا دیکھنا ہے زبان کا زنا بولنا ہے نفس تمنا کرتا ہے خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس سب کو سچا کر دکھاتی ہے یا پھر جھوٹا کر دیتی ہے ظاہر ہے ہم گناہوں سے اجتناب کریں گے بچیں گے تو وہ جھوٹ ہو جائے گا ورنہ سچ ان ربک واسع المغفرہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ربن کا ذکر کر کے فرمایا کہ تیرا رب وسیع بخشش والا ہے اس کی ربوبیت کا نتیجہ ہے کہ وہ بندوں کے گناہوں پر پردے ڈالتا ہے انہیں معاف فرماتا ہے ورنہ اگر وہ چھوٹے بڑے گناہ پر گرفت فرمائے تو زمین پر کوئی متنفس باقی نہ چھوڑے
اس کی مغفرت اتنی وسیع ہے کہ وہ توبہ کرنے والوں کا ہر گناہ یہاں تک کہ کفر و شرک بھی معاف کر دیتا ہے، اور جسے چاہے کفر و شرک کے سوا توبہ کے بغیر بھی سب کچھ معاف کر دیتا ہے۔ ہوا عالم بکم اذ انشأکم من الارض، اجنہ جنین ان کی جمع ہے۔ بچہ جب تک ماں کے پیٹ میں رہے، کیونکہ وہ وہاں چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کی مغفرت کی یہ وسعت اس کے علم کی وسعت کی وجہ سے ہے۔ وہ تم سے بھی زیادہ تمہارا علم رکھتا ہے، اسے تمہارا اس وقت کا حال بھی معلوم ہے جب تم اس قابل ہی نہیں تھے کہ کچھ جان سکو، چنانچہ وہ تمہارے اس وقت کا بھی علم رکھتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اس وقت کا بھی جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے اور بالکل ایک ذرے سے کم تر ایک قطرہ کی حالت میں تھے، ایک نطفے کی حالت میں تھے۔ اسے تمہاری کمزوری اور گناہ کی طرف رغبت بھی بہت اچھی طرح سے معلوم ہے، اس لیے وہ چھوٹے موٹے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اگر تمہیں کسی اچھے کام کی توفیق مل جائے تو نہ اس پر فخر کرو اور نہ اپنے آپ کو پاک قرار دو، ہمیشہ اپنی ابتدا پر نظر رکھو اور اپنی انتہا پر بھی، کیونکہ تمہارا انجام اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اچھا ہے یا برا، وہی جانتا ہے حقیقی متقی کون ہے، اس کا خاتمہ تقوی پر ہوگا۔ تو جب تمہیں اپنا انجام ہی معلوم نہیں تو اپنے پاک ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو تم؟ اس حکم کی دھڑلے کے ساتھ مخالفت سب سے زیادہ صوفی حضرات نے کی۔ بہرحال جو شخص مردہ مٹی سے بنا، پھر رحم کی 3 ظلمتوں میں غلیظ خون کے ساتھ پرورش پاتا رہا، پیشاب کے راستے سے 2 دفعہ گزر کر وجود میں آیا، جسے اپنے انجام تک کا علم نہیں کہ جنت ہے یا جہنم، اسے خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے حیا نہ آئی؟ ان لوگوں نے اپنی انا ربکم الاعلیٰ کی فرعونیت کو زہد و تقدس کے پردے میں چھپا رکھا ہے۔ ان میں سے کوئی کہتا ہے سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میری شان کس قدر عظیم ہے۔ کوئی کہتا ہے ملکی اعظم من ملک اللہ، میرا ملک نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے ملک سے بڑا ہے۔ کوئی کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے دوزخ کو بجھا دوں، جنت کو جلا دوں، غرض اپنی پاک بازی کے دعوے کے ساتھ جو بھی وہ بےہودگی کرتے ہیں یہ لوگ، آپ کو اور کسی جگہ مشکل سے ملے گی۔ اس طرح ہمیں سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، اعراض کرنا چاہیے ایسی باتوں سے جو بڑے گناہوں کی سبب بن جائے۔ کھلم کھلا افعال، اس سے ہم نے پرہیز کرنا ہے۔ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے، تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے، اگر غلطی سے وہ کچھ کر بھی بیٹھتے ہیں تو وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے جب اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا، جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے۔ اپنے نفس کی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، اللہ جانتا ہے کون کیا ہے، کون متقی ہے، کون فاسق ہے، گنہگار ہے۔ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، فواحش سے بھی، سوائے اس کے کہ وہ چھوٹی موٹی لغزش کر جائیں، کوئی غلطی سرزد ہو جائے۔ گناہوں سے آلودہ ہونا، پھر لوٹ آنا، پلٹ آنا، نیک اعمال ان گناہوں کو مٹاتے رہتے ہیں، چھوٹے گناہوں کو، لیکن کبیرہ گناہ ان پر باقاعدہ توبہ نہ کی جائے، کفارہ نہ ادا کیا جائے۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہ کرو، اپنے آپ کو پاک نہ کہو، اللہ زیادہ بہتر ہے۔ کون نیک پاک ہے ہم میں سے؟ یہ ہم نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے ہمارا دعویٰ سچ ہے یا غلط ہے۔ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو عالم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔